ایک والدین کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ جڑے رہنا کتنا اہم ہے، لیکن ہمیشہ اس قریبی تعلق کو برقرار رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے وہ اتنا ہی بدلتے جاتے ہیں۔ مختلف باتوں کے بارے میں جاننا اور آزادی حاصل کرنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ان کا ترقی کرنا ایک فطری بات ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات والدین کی حیثیت سے ہماری کچھ عادات نادانستہ طور پر بچوں کے ساتھ رابطہ بڑھانے کی بجائے دوری پیدا کر سکتی ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی بھی والدین نہیں چاہتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہانہ بدوش آپ کو ان 8 عادات کے بارے میں آگاہ کرے گا جو والدین کو خیرآباد کرنا پڑیں گی تاکہ وہ اپنے بچوں کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ان سے قریبی تعلق برقرار رکھ سکیں۔ نمبر 1، ہمیشہ انہیں جیتنے دینا۔ والدین اکثر اپنے بچوں کو یہ سوچ کر کسی کھیل یا بحث میں جیتنے دیتے ہیں کہ اس سے ان کی خود اعتمادی برقرار رہے گی اور وہ خوش ہوں گے، لیکن در حقیقت یہ عادات نادانستہ طور پر آپ کے بچوں میں حقداری کا غلط احساس اور غیر حقیقی توقعات پیدا کر سکتی ہیں۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جہاں ہر کھیل ان کے حق میں نہیں ہوگا اور ہر بحث ان کی جیت کے ساتھ ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا بطور والدین ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خوبصورتی سے ہارنے اور ناکامیوں سے سیکھنے کی قدر سکھائیں۔ یہ نہ صرف ان کے اندر لچک کو فروغ دے گا بلکہ انہیں ہمت اور عاجزی کے ساتھ زندگی کے نشیب و فراز کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار کرے گا۔ نمبر 2، ان کے والدین نہیں بلکہ دوست بننا۔ اکثر اوقات جب ہمارے بچے جوانی کے سال میں داخل ہوتے ہیں تو ہم ان کے والدین کی بجائے ان کے دوست بننے کی کوشش کے کلاسک جال میں پھنس جاتے ہیں۔ شروع میں تو یہ سب مناسب لگتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ والدین اور دوست کے درمیان کی لکیریں دھندلانے لگتی ہیں، اور بعض اوقات والدین کو دوست کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے نظم و ضبط پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو سب سے پہلے والدین کی حیثیت سے ہماری ضرورت ہے۔ ان کے بہت سارے دوست ہیں، لیکن ہم واحد والدین ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ لہٰذا بچوں کو یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ ہم ہمیشہ انہیں سننے اور مشورہ دینے کے لیے موجود ہیں، لیکن ہم اصول مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے احترام کی بھی توقع رکھتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہانہ بدوش کا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ دوست والدین کی عادات کو الوداع کہہ کر بچوں کو اپنے قریب آنے کا موقع دیں۔ یوں ان کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ وہ اپنی صحیح رہنمائی کے لیے ہم پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ان کی دلچسپیوں اور مشاغل کو نظر انداز کرنا۔ جیسے جیسے آپ کے بچے بڑھتے ہیں ان کی دلچسپیاں اور مشاغل بھی تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ جہاں وہ پہلے ڈائناسور سے محبت کرتے تھے اب وہ خلا سے متاثر ہونے لگتے ہیں، یا پھر فٹ بال کھیلنے کی بجائے گٹار سیکھنے کی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات بطور والدین ہم بچوں کی ان ابھرتی ہوئی خواہشات کو نظر انداز یا مسترد کر دیتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ان نئے جذبات کو خوشی سے قبول کریں، چاہے وہ آپ کو ناقابل عمل ہی کیوں نہ لگیں۔ جس چیز سے وہ محبت کرتے ہیں آپ اس میں حقیقی دلچسپی ظاہر کریں۔ جب وہ اس کے بارے میں سوالات یا بات کرنا چاہیں تو خوش اسلوبی سے ان کی بات سنیں۔ اگر آپ کھلے ذہن سے ان کی دلچسپیوں کی حمایت کریں گے تو یہ نہ صرف آپ کے بندھن کو مضبوط کرے گا بلکہ بچوں کو نئی چیزوں کو تلاش کرنے اور سیکھنے کی ترغیب بھی دے گا، جس سے ان کی تخلیقی صلاحیتوں اور انفرادیت کو فروغ ملے گا۔ نمبر 4، حد سے زیادہ حفاظت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب عقاب کے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں
تو وہ جان بوجھ کر اپنے گھونسلوں سے نرم پروں اور جانوروں کی کھال کو ہٹا دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کے بچوں کو گھونسلوں میں بے آرامی ہوتی ہے اور وہ انہیں چھوڑ کر اڑنا سیکھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ ان دانشمند پرندوں کی طرح ہم والدین کو بھی اپنے بچوں کو درپیش ہر تکلیف یا چیلنج سے بچانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اگرچہ انہیں ہر طرح کے نقصان سے بچانا ایک فطری عمل ہے، لیکن بعض اوقات جب ہم ان کے مسائل کو مسلسل حل کرتے ہیں تو انہیں مسائل کو حل کرنے کی مہارت یا لچک پیدا کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنا شروع کر سکتے ہیں، جو ان کی خود اعتمادی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ضرورت سے زیادہ حفاظتی پرورش بچوں کی ذہنی صحت اور تعلقات پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خانہ بدوش کا آپ سب کو مشورہ ہے کہ بطور والدین اگر آپ اپنے بڑھتے ہوئے بچوں کے ساتھ مضبوط تعلق برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں چیلنجوں کا سامنا کرنے، غلطیاں کرنے اور ان سے سیکھنے دیں۔ یہ نہ صرف ان کے اعتماد کو بڑھائے گا بلکہ انہیں حقیقی دنیا کے تجربات کے لیے بھی تیار کرے گا۔ نمبر 5، محبت کے اظہار میں غفلت۔ ہم والدین روزمرہ کی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ بچوں کو یہ آسان ترین الفاظ بھی کہنا ضروری نہیں سمجھتے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، that I love you and love you۔ حالانکہ یہ الفاظ اپنے اندر بے انتہا طاقت رکھتے ہیں اور آپ کے بچوں کو آپ کی غیر متزلزل محبت اور حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ دباؤ اور غیر یقینی صورتحال کا تجربہ کرتے ہیں۔ ایسے میں ان کے والدین سے میں تم سے محبت کرتا ہوں سننے سے انہیں ان اوقات میں سکون اور راحت مل سکتی ہے۔ نمبر 6، مشکل گفتگو سے گریز کریں۔ جب بچے ہائی اسکول کا آغاز کرتے ہیں تو انہیں تجربات کی ایک بالکل نئی دنیا سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ ان تجربات سے بعض اوقات نہ صرف بچے پریشان ہوتے ہیں بلکہ ساتھیوں کے دباؤ اور تعلیمی تناؤ جیسے مسائل کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ بطور والدین ہمارا ابتدائی رد عمل انہیں ان تلخ حقائق سے بچانا ہوتا ہے۔ ہم ان کا دھیان ہٹانے یا موڈ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس سے انہیں اپنی پریشانیوں کو بھولنے میں مدد ملے گی، لیکن ایسی مشکل گفتگو سے بعض اوقات ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ مشکل گفتگو غلط فہمی، سمجھوتا اور تعلقات ٹوٹنے کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا خانہ بدوش کا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے اپنے تجربات کے بارے میں کھل کر بات کرنا شروع کر دیں۔ اپنے اسکول کے دنوں میں آپ کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے جو غلطیاں کیں اور پھر ان غلطیوں سے جو سبق سیکھا، اس سے آپ کے بچوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ وہ اکیلے ان مسائل کا شکار نہیں ہیں اور یہ سب نارمل ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے مشکل گفتگو سے گریز کریں گے تو بچے خود کو آپ کے قریب محسوس کریں گے اور یوں آپ کے تعلقات کو مضبوط ہونے میں مدد ملے گی۔ نمبر 7، اعلیٰ کارکردگی کی توقع کرنا۔ ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کامیاب ہو اور زندگی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کامیابی صرف اعلیٰ کارکردگی نہیں ہے۔ اپنے بچے کو ناممکن حد تک اعلیٰ معیار پر پرکھنا غیر ضروری دباؤ پیدا کر سکتا ہے۔ پھر چاہے ان کی کامیابیاں کچھ بھی ہوں، وہ ان میں ناکامی کے احساسات کا باعث بن سکتے ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کاملیت کا تعلق اضطراب سے ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی اعلیٰ کارکردگی کی توقع کی بجائے ان کی کوشش کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی ترقی اور مقاصد کے حصول کے لیے ان کی سخت محنت کا جشن منائیں، چاہے حتمی نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب آپ کا بچہ جانتا ہوگا کہ آپ ان کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں تو وہ زیادہ پر اعتماد اور محفوظ محسوس کرے گا۔ نمبر 8، والدین وقت نہیں نکالتے۔ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ گزارا گیا معیاری وقت بہت انمول ہوتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا
کہ آپ کے بچے کی عمر کیا ہے، بچے ہمیشہ اپنے والدین کی توجہ اور وقت چاہتے ہیں۔ مشترکہ تجربات اور گفتگو کے لمحات کے دوران ہی یادیں بنتی ہیں اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ذمہ داریوں کی وجہ سے مصروف زندگی گزارتے ہوں، لیکن اپنے بچوں کے لیے آپ کو ایک ایسا وقت نکالنے کی اشد ضرورت ہے جس کے دوران وہ آپ کی غیر منقسم توجہ حاصل کر سکیں۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ والدین کی حیثیت سے کچھ عادات کو چھوڑنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک مضبوط اور دیر پا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ان باتوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں ہانا بدوش دا ٹریول چینل۔